ہمارے آج کے مہمان اعزاز ہیں نامور ادیب اور دانشور اور اردو فکشن کے ایک خوش لسان اور خوش گفتار نام جناب امیر شاہد صاحب۔ جب شاہد صاحب گفتگو کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ یہ لمحے ٹھہر ذہن نہیں کرتا۔ آج آپ سنیں گے ان کو۔ اب میں لفظوں کی لفظیت سے آشنا، کہانی کی کہانیت سے بلد، نامور فکشن نگار، دانشور، خوش لسان، خوش گفتار اور لفظوں کی بنت اور جرت اور کنیکٹیویٹی سے بلد شخص امیر شاہد صاحب سے التماس اردو میں نہیں ہے نہیں آتی، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ مجھے نہیں آتی، مجھے ہندی نہیں آتی، مجھے بلوچی نہیں آتی، دکھ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں آتی، اور ہم انہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور نہیں پڑھ سکتے، تو ہم نے تو انہیں اسی طرح پڑھا ہے۔ تو میں 4 سطریں میں نے لکھی ہوئی ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پڑھ دوں۔ یہ اسی سال کے 6 مہینے کے آخری دن تھے۔ کینیڈا سے ڈاکٹر خالدہ نسیم اور سیالکوٹ سے محبوب صابر ایک ساتھ میرے ہاں تشریف لائے۔ محبوب صابر سے کچھ برس پہلے سیالکوٹ کے ایک پروگرام میں ملاقات رہی تھی۔ عمدہ شاعر ہیں، وہیں ان کی شاعری سنی اور ان کا نام دل پر نقش ہو گیا۔ بعد میں بھی رابطے رہے۔ ان کا ایک شعر سن لیجیے: میرا تو دکھ ہی عجب ہے، میں بتاؤں کس کو، سانس لیتا ہوں تو آواز تیری آتی ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں شام ڈھلیا صاحب نام کے ساتھ نکلے، جھٹ سے یہ کہہ کر روک دیا کہ پھر سنیں گے، ابھی تو جانا ہے، اور وہ چلے گئے۔ تب مجھے عباس تابش کے اس کہے پر یقین ہو گیا کہ کوئی بھی محبوب صابر نہیں ہوتا۔ خیر، یہ ذکر تو جانیے کہ کہنا یہ ہے کہ اس ملاقات میں خالدہ نسیم نے بتایا تھا کہ انہوں نے پشتو کے فلسفی شاعر غنی خان کا کلام ایکوس فرام ماؤنٹینز کے عنوان سے انگریزی میں منتقل کیا ہے۔ انہوں نے اس ملاقات میں جس محبت اور دردمندی سے پشتو کے اس عظیم شاعر کا ذکر کیا، وہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غنی خان کی شاعری کا مخاطب کسی محدود دائرے کا انسان نہیں ہے، اس کی اپروچ عالمی ہے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے انگریزی میں ترجمہ کیا جائے اور اسے اس دنیا تک پہنچایا جائے جو پشتو زبان نہیں جانتی۔ ہم جو دنیا بھر کا ادب انگریزی میں پڑھتے ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے کہ اپنے ہی ملک کے صوبوں میں بولی جانے والی زبانوں کا ادب نہیں پڑھ سکتے۔ تو یوں لگتا ہے کہ عالمی کہلوانے کی جھونک میں ہم اردو کی طرف بھی پشت کیے بیٹھے ہیں۔ تو یوں ہے کہ ایسے میں ہم پشتو زبان کا کیٹس کہلانے والے غنی خان کو کیسے جان سکتے ہیں؟ 4 صدر کے ہاشت نگر میں پیدا ہونے والا یہ شاعر، مجسمہ ساز، مصور، خدائی خدمتگار خان عبدالولی خان کا بیٹا تھا۔ جی، وہی جنہیں ساری دنیا سرپوش تحریک کے سربراہ سرحدی گاندھی کے نام سے جانتی ہے، جو عمر بھر عدم تشدد کے حامی رہے اور اپنوں میں باچا خان کہلائے۔ وہ علم و شعور جو باچا خان کے سینے کو روشن کیے ہوئے تھا، غنی خان نے اس کا اثر تو لیا ہوگا، مگر اپنے بھائی ولی خان کی طرح سیاسی، مزاحمتی یا انقلابی راہ پر نہیں چلے کہ قدرت کی طرف سے اپنا مزاج فلسفیانہ اور تخلیقی لے کر آئے۔ ان کی اصل شناخت فلسفیانہ شاعر کی بنی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پشتونوں کی معاشرت، جس میں علاقائی اور قبائلی روایات کے زیر اثر بت شکن قسم کی مذہبیت غالب رہی ہے، یہ پشتون شاعر مجسمے اور تصویریں بنانے کی طرف نکلا تھا۔ یاد رہے، انہی مذہبی روایات کی پاسداری میں اور شاید انہیں غیر محسوس طریقے سے بدلنے کے لیے 1921 میں باچا خان نے اپنے گاؤں اتمام زئی میں ایک دینی مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ جب میں غنی خان کو کچھ جاننے لگا تھا یا ان کی جاننے کی تانگ میں تھا، تو باچا خان کا وہاں ایک دینی مدرسہ قائم کرنا تو سمجھ میں آتا تھا، اس شاعر کا مجسمہ ساز ہونا پلے نہ پڑتا تھا۔ میں نے 80 اور 90 کی دہائی میں کہیں پہنچ کر غنی خان کا نام 20ویں صدی کے پہلی زبان کے شعراء امیر حمزہ خان شنواری اور قلندر مومن کے ساتھ، مگر اپنے ڈکشن میں ان سے مختلف شاعر کے طور پر پہچانا۔ تب تک ان کی معروف انگریزی کتاب دی پٹھانس کے علاوہ ادبیات میں اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہونے والی 2-4 نظمیں پڑھ پایا۔ مجھے یاد ہے ان میں ایک نظم پر یک قطرہ نور کا عنوان جمایا گیا تھا
اور اس کی ایک آدھ لائن یوں تھی: عطا کیجئے آگہی کے لامکاں کا نور، اور قلب و نظر کی مستی کے لیے اپنی ذات کا بے پناہ سرور۔ غنی خان کی شاعری کے امتیاز احمد صاحبزادہ کے انگریزی ترجمہ کا مجموعہ دی پلگرام آف بیوٹی، جس میں ان کی 141 نظمیں شامل تھیں، 141 حال ہی میں کیا جا سکے، اور وہ سارے لوگ بھی جو اس زبان سے ناآشنا ہیں وہ جان سکے کہ غنی خان اصل میں کیا ہے اور ان کی قدر کیا ہے۔ غنی خان کو پشتو زبان کے ایسے شاعر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے جو ادبی جمالیات اور فلسفیانہ تخیل کو باہم کر لینے پر قادر تھے، اور یہیں سے ان کا مقام پشتو شاعری میں منفرد ہو جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا محور انسان، حسن و خدا شناسی ہے، اور انہوں نے زندگی کو ایک جمالیاتی تجربے کے طور پر لیا اور اس کو اسی رخ سے تفہیم بھی کی ہے۔ یہ ایسا تجربہ ہے جس میں محبت، حسن، موسیقی اور روحانیت ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان کو اپنے اندر کے خدائی جوہر سے روشناس کرانے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی کا مقصد دولت یا اقتدار نہیں بلکہ عزت نفس، وقار اور روشنی کی تلاش ہے۔ غنی خان کے فکر و فن کا ایک دلچسپ پہلو ان کے جان کیٹس سے فکری مواصلت ہے۔ ایک طرف برطانیہ کے رومان پرست شاعر کیٹس، جنہوں نے 36 سال کی عمر میں جاویداں شاعری کی، اور دوسری طرف غنی خان، جن نے پشتی شاعری کو روحانی رومان کا نیا افق دیا۔ شازیہ بابر کی تحقیقی کتاب، جس میں غنی خان اور جان کیٹس کی شاعری کی رومانی اسلوب کی مماثلتیں اور فکری تقابل کو زیر بحث لایا گیا ہے، پشاور یونیورسٹی کی پشتو اکیڈمی نے شائع کی تھی۔ اس کتاب میں دونوں شاعروں کے کلام کی مثالوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ دونوں نے خوبصورتی، محبت اور انسانی روح کی لطافت کو اپنی شاعری کا جوہر بنایا ہے۔ مثلا کیٹس نے کہا تھا "A thing of beauty is a joy forever", اور غنی خان کا کہنا تھا "حسن ہی خدا ہے اور محبوب بھی، یہ دنیا فانی صحیح مگر اس کا حسن لافانی علامت ہے"۔ غنی خان کی شاعری زیادہ تر غیر سیاسی اور رومانی صحیح مگر فکری بھی ہے۔ اپنی نظموں میں وہ زندگی کے مقصد ہونے پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی قدر اس کی جستجو سے ہے، نہ کہ اس کی لذت سے۔ اپنی ایک نظم میں وہ زندگی کو شراب سے تشبیہ دیتے ہیں کہ شراب تب تک شراب نہیں جب تک اس میں نشہ نہ ہو، اور زندگی تب تک زندگی نہیں جب تک کہ اس کی کوئی جہت نہ ہو۔ ہم آج یہاں خالدہ نسیم کے ترجمہ شدہ مجموعے ایک فرام ماؤنٹینز پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہیں، اور مجھے اس بابت کہنا ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا رہا جیسے انہوں نے صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا، غنی خان کی شاعری کی روح کی منتقلی کا عمل بھی انجام دیا ہے۔ غنی خان کی پشتو نظموں کی جمالیات، ان کی روحانی کیفیت اور ان کے اندر چھپی روشنی، سب کچھ خالدہ نسیم نے نہایت نرمی، محبت اور زبان کی نفاست سے انگریزی میں منتقل کیا ہے۔ یہ کام صرف ایک مترجم کا نہیں بلکہ ایک نثر نگار، ایک شاعرہ اور ایک فہمیدہ دل رکھنے والی ہستی کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے پشتو ادب کو عالمی قارئین کے سامنے یوں پیش کیا ہے جیسے ایک دل اپنے دھڑکنے کا ترجمہ کسی اور دل کے لہجے میں کرے۔ آخر میں ڈاکٹر خالدہ نسیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے غنی خان جیسے عظیم شاعر کی آواز کو پہاڑوں کی گشت سے نکال کر دنیا بھر کے قارئین کے دل تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ان کا محض ادبی کارنامہ نہیں بلکہ ثقافتی ورثے کی ایک خدمت اور پشتو روحانیت کی ایک بین الاقوامی تعبیر بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ حمید شاہ صاحب کو بلانے سے پہلے میں نے جو اظہار کیا تھا، یقینی طور پر آپ اس کی تعریف کریں گے۔